أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل، نیکی اور برائی کے راستوں کو مکمل طور پر واضح کر دیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، بلا شک و شبہ بھلائی گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں ابلیس اور اس کے پیروکاروں کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے حق کو باطل کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باطل کو حق کی پیکنگ کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کا معاملہ لوگوں کے اندر پایا جائے گا، اور باطل کو حق کی صورت میں قبول کرنے یا پیش کرنے کے معاملے میں لوگ کس حد تک آگے چلے جائیں گے۔ سنن دارمی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول ہمارے آج کے حالات کی خوب عکاسی کرتا ہے۔ کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ایک ایسا فتنہ تمہیں ڈھانپ لے گا جس کا عرصہ زمانہ اس قدر طویل ہوگا کہ یحرم فیہ الکبیر، بڑی عمر کا آدمی اس فتنے کے اندر اتنا لمبا عرصہ گزارے گا کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے گا۔ وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، اور فتنے کے ایام اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان میں چھوٹا بچہ اپنی جوانی اور پھر اس کے بعد کی عمر کو پہنچ جائے گا۔ اس فتنے سے لوگ اس قدر مانوس ہو جائیں گے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوگا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائے گا، تو لوگ کہیں گے غیرت السنہ، کہ دین کا طریقہ بدل گیا۔ جو فتنہ تھا لوگ اس کو دین کا کوئی طریقہ سمجھ بیٹھے ہوں گے، اس قدر لوگ اس فتنے سے مانوس ہو چکے ہوں گے۔ حاضرین نے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن ایسا کب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اذا کثرت قراؤکم وقلت فقہاؤکم، جب تمہارے اندر دین کا سرسری اور سطحی علم رکھنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور دین کا گہرا فہم اور پختہ علم رکھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی، اس وقت یہ صورتحال پیش آئے گی۔ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، تمہارے اندر
ذمہ دار، عہدے سنبھالنے والے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن جو ان عہدوں کو امانت داری کے ساتھ نبھانے والے ہوں گے ان کی تعداد بڑی قلیل ہوگی۔ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، لوگ اس زمانے میں کام وہ کریں گے کہ جن سے آخرت کی بھلائی اور بہتری مطلوب ہونی چاہیے، لیکن نیکی کے، عبادت کے، آخرت کی بہتری کے کام دنیا کے حصول کے لیے کریں گے۔ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور مسلمانوں کی ترجیح دین کا علم نہیں ہوگا، دنیا کا علم ہوگا۔ اور اس کا دوسرا معنی، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ان حالات میں دین کا علم حاصل کریں گے، لیکن دین کا علم حاصل دین کو سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے عہدوں، مرتبوں، جاہ و جلال، شان و شوکت وغیرہ کے حصول کے لیے کریں گے۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، ان قریب لوگوں کے اوپر کچھ ایسے سال آئیں گے جو دھوکے سے بھرپور ہوں گے۔ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، ان میں جھوٹ بولنے والے کو سچا قرار دیا جائے گا، اور وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور جو بددیانت ہوگا، کرپٹ ہوگا، لوگ اس کو امین اور دیانتدار سمجھیں گے۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور ان دھوکے سے بھرپور سالوں میں امانت دار لوگوں کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، قرار دیا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور ان ایام اور سالوں میں رویبضہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رویبضہ کون ہے؟ فرمایا الرجل التافہ، وہ آدمی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، یعنی دینی اعتبار سے، اسلام اور شریعت کے لحاظ سے جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ یتکلم فی امر العامہ، امت کے معاملات میں گفتگو کرتا ہوا، باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم ان دونوں باتوں پر غور کریں، ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب فتنوں کا دورہ ہوگا، اس وقت حقائق کو بدل دیا جائے گا، حقائق کو مس کر دیا جائے گا، حق کو باطل کی شکل میں اور باطل کو حق کے لبادے میں پیش کیا جائے گا۔ اور ان دونوں باتوں سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ فتنوں سے جب لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے، دین سے از حد دور ہو جائیں گے، لوگوں کے ہاں خیر و شر، سچائی، جھوٹ، امانت، دیانت وغیرہ کے پیمانے ہی بدل جائیں گے، معیار الٹ جائیں گے، پیمانے تبدیل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو حقیقت میں سچا، لوگوں کی نظر میں جھوٹا، کیونکہ پیمانہ بدل چکا ہے۔ جو فی الحقیقت جھوٹا، لوگوں کی نظر میں اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہوگا، معیار تبدیل ہو گئے۔ جو خائن ہے وہ امانت دار کا مرتبہ حاصل کر چکا ہوگا، اور جو امانت دار ہے لوگ اس کو خیانت کرنے والا خیال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ لوگوں کے ہاں پیمانے تبدیل ہونا، سچائی اور جھوٹ کے معیار کا بدل جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں، اور وہ زمانہ
وہ حالات یقیناً وہی ہیں جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ حقائق کو مسح کرنا، حقائق کو تبدیل کرنا، اس چیز کا آج ہمیں دور دورہ نظر آتا ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر ایسے ایسے لوگ دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا دین کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ ابھی چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے رمضان شروع ہوگا، رمضان کے خاص پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے مختلف ٹی وی چینلوں کے اوپر نظر آئیں گے، اور وہاں پر دین کی بات کرنے والے، دینی سوالات علماء کے سامنے رکھنے والے، دینی معاملات پر استفسار کرنے والے، اور پھر اپنے لقمے بھی اس میں ڈالنے والے وہ مرد اور عورتیں ہوں گے کہ جو سارا سال بے حیائی کے ریکارڈ بناتے ہیں، سارا سال فحاشی، عریانی، بے رہ روی پھیلانے میں ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے، لیکن رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے وہ لوگ بھی دینی معاملات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نام نہاد مفکرین اور اسکالر وہ بھی آج ہمیں بڑی تعداد کے اندر نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، ٹی وی چینلوں کے اوپر، ٹی وی پروگراموں وغیرہ میں، مختلف جگہوں کے اوپر ایسے نام نہاد مذہبی مفکرین اور اسکالر جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ امت کے معاملات میں، دینی امور کے اندر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے پھر حقائق تبدیل ہوتے ہیں، سچ کو جھوٹ بنایا جاتا ہے، جھوٹ کو سچ قرار دیا جاتا ہے، جو حیا ہے اس کے بارے اس کے خلاف بات ہوتی ہے، اور جو بے حیائی ہے اس کو عین حیا اور کردار اس کو باور کرایا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں بات کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک ویڈیو نظر سے گزری، ایک آدمی بات کر رہا ہے، سفید بال ہے اس کے، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہے، اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسلامی مفکر، اسلامک اسکالر، اور اس نے جو ویڈیو بنائی یا جس نے بھی بنائی اوپر عنوان دیا ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایمان، اور وہ بات کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہودیوں کی کتاب تورات، عیسائیوں کی کتاب انجیل یہ بالکل محفوظ کتابیں ہیں، ان کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سیدنا ابن عباس کے قول کو مسخ کر کے، من مانی اس کی تشریح کر کے لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ اب تک تم یہ جو سنتے آئے تھے یہودیوں کی تورات تبدیل شدہ، عیسائیوں کی انجیل بھی بدل دی گئی، یہ تم نے غلط سنا تھا، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ آسمانی صحیفے ہیں، اور آج بھی اپنی اصل شکل اور حالت کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ جو مسلمان قرآن مجید کا تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہو، زیادہ نہیں، سورت البقرہ پہلا پارہ اس کا ترجمہ اس کو مفہوم پتا ہو، اس کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ بات قرآن کی کئی آیات کے خلاف ہے، کئی آیات کے خلاف ہے۔ اور کئی ایسے لوگ آج پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو دین کے اندر ایک نئی بات ہوتی ہے، لیکن اپنی بات کو وزنی ثابت کرنے کے لیے وہ قرآنی حقائق کو بھی بدل دیتے ہیں، قرآنی مفاہیم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ تھے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا تھا۔ مسند احمد میں
سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت کی بربادی کتاب میں اور دودھ کے اندر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کتاب اور جس دودھ کو آپ اپنی امت کی ہلاکت کا سبب بتا رہے ہیں، اس کتاب یا دودھ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے کہ میری امت کی ہلاکت کتاب میں اور دودھ کے اندر ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے یتعلمون القرآن، جو قرآن سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، اور آج اس طرح کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، مفسر قرآن پتہ نہیں کیا کچھ ان کو القابات اور خطابات دیے جاتے ہیں، قرآن سیکھیں گے لیکن فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے قرآن اس کی آیتیں احکامات جس مقصد کے لیے اتارے تھے اس سے ہٹ کر قرآن کریم کے اور مفاہیم بیان کریں گے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ خود بھی ہلاکت سے دوچار ہوں گے اور میری امت کو بھی ہلاکت کے گڑھے کے اندر دھکیل دیں گے۔ قرآنی حقائق بدلے جا رہے ہیں، قرآنی مفاہیم کی خود ساختہ تشریحات کی جا رہی۔ اور دوسری بات، کئی لوگ دودھ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آبادیوں سے نکل جائیں گے، دیہاتوں میں، ویرانوں میں چلے جائیں گے۔ کس لیے؟ ان کو دودھ بڑا پسند ہوگا، دودھ سے بڑی رغبت اور ان کو الفت، ان کے نزدیک بڑا مرغوب اور محبوب، اس کی تلاش میں آبادیوں سے دور بھاگ جائیں گے۔ وہاں پر ہمیں جانور ملیں گے، وہاں پر دودھ ملے گا، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا فَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَاتِ، جمعہ بھی چھوڑ دیں گے اور نماز باجماعت کو بھی ترک کر دیں گے۔ جمعہ چھوڑنا، جماعت کو ترک کرنا ان کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دودھ کا نام آپ نے اس لیے لیا، بڑی مرغوب، بڑا ایک مرغوب مشروب ہے، مرغوب غذا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے دنیا کی طرف ایسے راغب، دنیاوی مال مفادات کے پیچھے ایسے بھاگنے والے، جمعہ نماز، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ نماز، دین کے بڑے بڑے فرائض شعائر کو ترک کر دیں گے، ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن اپنے ان دنیاوی مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ان کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے دنیا سے علم کے اٹھ جانے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا لینے سے، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، روئے زمین کے اوپر ایسے لوگ پیچھے باقی رہ جائیں گے جو نرے جاہل ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں چٹا جاہل، نرے جاہل، دین سے کورے، شریعت سے غافل، نہ قرآن کا پتہ نہ رسول اللہ کے فرمان کا پتہ۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ۔ اور ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، اس میں ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں کی نظر میں دین، اس کا علم، شریعت اس قدر بے وقت ہو جائے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، ان کو امامت اور پتہ نہیں کن درجات کے اوپر فائز کریں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، اپنی رائے کے ساتھ وہ دینی معاملات میں فتوے دیں گے، اللہ کے دین میں رائے زنی کریں گے۔ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، نتیجہ خود بھی گمراہ اور جس کو بھی رائے کے ساتھ دینی احکامات بتائیں گے اس کو بھی گمراہ کریں گے۔ میری رائے یہ ہے
میرے مطابق یہ ٹھیک ہے، میں اپنے خیال کے حساب سے اس کو درست سمجھتا ہوں، اس طرح کی آوازیں آپ کو آج بہت زیادہ نظر آتی ہیں، بہت زیادہ سنائی دیں گی۔ میرے مطابق میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، اللہ کے دین کے معاملے میں اپنی آراء کو داخل کر کے گمراہی کے راستے پر چلیں گے۔ اور جب بندہ دین کے معاملے میں رائے زنی کرتا ہے، یقینی بات ہے وہ حقائق کو مسخ کرتا ہے، حقائق کو تبدیل کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی جب میں نے وہ ایک کلپ دیکھا۔ ہمارے ملک کا ایک بڑا مشہور ٹی وی چینل ہے، وہاں پر ایک پروگرام چل رہا ہے حجیت حدیث کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول کی حدیث اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے، وحی الہی ہے یا نہیں ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو پہلے بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے، ان کے نزدیک دین کے اندر حدیث کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے۔ ان کی نظر میں صحیح بخاری رسول اللہ کے فرمان احادیث کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، درست ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے خیالات رکھنے والے کا ایک نام نہاد شاگرد پروگرام کے اندر بیٹھا ہے، اور وہ جناب حدیث کی کتابت اور تدوین جیسے اہم مسئلے کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ اچھا وہ ہے کون؟ وہ فلموں کا اداکار ہے، وہ ایکٹر ہے۔ حیرت ہوئی اس اینکر کے اوپر جس نے اس کو لا کر بٹھایا۔ بے حیائی کے ریکارڈ توڑنے والے آج امت کو بتائیں گے رسول اللہ کا فرمان اسلام کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اور اس سے زیادہ حیرت اس پروگرام کے کروانے والے پر، اس ٹی وی چینل کے مالک کے اوپر۔ یہ ہمارے ہاں معیار رہ گیا ہے اسلام کے بارے میں جاننے کا، اسلام کی تشریحات کا، اور اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کا۔ وہ جناب اپنی آراء پیش کر رہا ہے، جی پتہ نہیں لکھی گئی نہیں لکھی گئی، شکوک و شبہات، اس قسم کی باتیں اپنی وہ جو زہر افشانی جس کو کہتے کر رہا ہے رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں، نبی کے فرمان، پیغمبر کے فرمان کے بارے میں۔ یہاں پر ایک انتہائی ضروری بات ہے، اور میں آپ کو وہ ضرور بتانا چاہوں گا۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ حقائق کو مسخ کرنا، حقائق کو تبدیل کرنا، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا، یہ ایک عالمی سازش ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ اس چیز کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے علماء کرام کو ہمارا ہر مسئلہ بیرونی سازش نظر آتا ہے۔ یہ کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا۔ خیر جو اڑاتے ہیں وہ اڑاتے رہے، لیکن حقیقت ہم نے آپ کو بتانی ہے۔ ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے رینڈ کارپوریشن۔ نیٹ کا زمانہ ہے، آپ ضرور اس کو سرچ کر کے اس کے بارے میں پڑھیے گا۔ اس کے اہداف و مقاصد کیا ہے، کیوں بنایا گیا؟ 1948 میں ادارہ قائم ہوتا ہے، لیکن 9/11 کے بعد اس کے اہداف میں سے ایک بڑا ہدف، بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نظر میں اسلام اس طرح کا پیش کیا جائے جو مغربی اور یورپی افکار کے عین مطابق ہو۔ اور پتہ ہے اس ادارے نے آپ کلمہ پڑھنے والوں کو 4 قسموں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا نا، لیکن دشمن ہمارے بارے میں بڑا جاگ رہا ہے، بڑے ہوم ورک کر رہا ہے، دور کی پالیسیاں بنا کر بیٹھا ہے۔ پاکستان کا مسلمان
اور یہاں اس چھوٹے سے شہر کا مسلمان، ایک ایک اس شہر کا باشندہ دشمن کی ترتیب کے مطابق 4 میں سے 1 گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلا گروہ جس کو وہ کہتے ہیں بنیاد پرست، جو دین کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے عمل کے لحاظ سے، اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کے اندر اللہ کے قانون کا نفاذ ہو۔ اس کو وہ کہتا ہے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست۔ اور دوسرا اس کو کہتے ہیں قدامت پسند۔ قدامت پسند یعنی جو دینی تعلیمات کو مانتا ہے لیکن اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو، شرعی قوانین آئیں، بس وہ ٹھیک ہے، مسلمان ہے، قرآن و سنت کو مانتا ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی مانتا ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ مسلمان ہے جو سیکولر مسلمان ہے، جو مذہب اور ریاست دونوں کو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور چوتھا مسلمان وہ ہے جو جدت پسند ہے، جدت پسند، ماڈرنسٹ جس کو کہتے ہیں، ماڈرنزم کے نعرے لگانے والا، جدت پسندی کے نعرے لگانے والا، اسلام کو 21ویں صدی کے مطابق ڈھالو، اسلام کو جناب اس ترقی کے دور کے مطابق ڈھالو، اس کے فلاں احکامات اس دور سے میل نہیں کھاتے، لہٰذا وہ احکامات قرآن میں ہوں، وہ رسول اللہ کے فرمان میں ہوں، وہ چاہے ان کا ثبوت ان مستند رائے سے ملتا ہو۔ یہ جدت پسند مسلمان کہتا ہے یا سمجھتا ہے یا دعوت دیتا ہے، کہتا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ اس جدید اور ماڈرن دور سے میل نہیں کھاتی۔ اس کی نظر میں سب سے بہترین مسلمان تو وہ ہے جو سیکولر ہو، جو کہے مذہب، دین، شریعت یہ فرد کا معاملہ ہے، انفرادی معاملہ ہے، میری مرضی ہے، میں کوئی بھی مذہب قبول کروں، میں مسلمان ہوں، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ فرد کا معاملہ مذہب کو قرار دیتا ہے، یہ سب سے بہترین مسلمان ہے ان کی نظر میں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ مسلمان جو جدت پسند ہے، ماڈرن قسم کا مسلمان۔ یہ تو ہم اپنے معاشرے میں بھی کئی بار سنتے ہیں، آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ جی ہم ماڈرن ہیں، آپ کے یہاں یہ کام ہوتا ہے، ہماری فیملی جو ہے نا ذرا ماڈرن ٹائپ کی ہے۔ یہ تو ہمارے ان عام جو چھوٹے چھوٹے علاقے اور شہر ہیں، بلکہ اب اس سے تجاوز کر کے ہماری بستیاں، دیہات، ان کے اندر بھی یہ باتیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ ہم بنیاد پرست تھوڑی ہیں، ہم دقیانوس تھوڑی ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہم روشن خیال ہیں۔ تو ہمارا دشمن ہمیں دوسرے نمبر پر جدت پسند مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جدت پسند مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کو مغرب کے یورپ کلچر، افکار، عقائد، ان کے باطل تہوار وغیرہ، تہذیب، ثقافت، کلچر، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو کہوں، وہ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھتا ہو لیکن کلب کے اندر جا کر ڈانس کرنے کو برا نہ سمجھتا ہو۔ دشمن آپ کو اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی کیٹاگریاں بنا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی درجہ بندی کر کے آپ کو تقسیم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو جدت پسند ہے، جو ماڈرن قسم کا طبقہ ہے، ہمارا دشمن اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے افکار کی ترویج بھی کرتا ہے، ان کی حمایت بھی کرتا ہے، اور ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے۔ اب یہ جو ماڈرن طبقہ ہے، ایک تو ہو گئے نا عام لوگ، میں بات کر رہا ہوں ان کی جن کو لوگوں نے اسکالر کا درجہ دیا ہوا یا اسکالر سمجھا ہوا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام وہی فتنہ پھیلانا، حقائق کو مسخ کر دو۔ جو چیز مغرب یورپ کو اسلام کے اندر پسند نہیں ہے،
یا اس کا انکار کر دو یا اس کی تعویل کر دو. شریعت کے احکام کو اس طرح سے ڈھال دو کہ دشمنان اسلام کو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو. اس لیے ایسے لوگ کیا کہیں گے جی پردہ اور اسی طریقے سے جو شرعی حدود ہیں، چوری کی سزا وغیرہ وغیرہ، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. پردہ عورت کو قیدی بنانے والی بات ہے، جیل کے اندر بند کرنے والی بات ہے. اگر عورت کو گھر میں بٹھائیں گے یہ اس کی حق تلفی ہے. اب یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ جو ہیں بظاہر کلمہ پڑھنے والے، لیکن بات کس کی کر رہے ہیں؟ دشمن کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں اگر آپ یوں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اس طرح کے لوگ اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. یہ ہے فتنہ، یہ ہے وہ کاری ضرب جو دشمن آج ہمارے اوپر لگانا چاہتا ہے، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب لبرلزم، الحاد، لادینیت، سیکولرزم، اس قسم کے فتنوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں ایسے فتنوں کو. آج اگر نوجوانوں میں سے ایک بڑی تعداد ان فتنوں کا شکار ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ وہ نام نہاد اسلامک اسکالر ہیں جو اس راستے کو ہموار کر رہے ہیں. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی بھی ہے، اور اس کو سمجھ کر احتیاط کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. دشمن جب دشمن کے روپ میں آئے تو بندہ چوکنا ہو جاتا ہے، لیکن دشمن اس وقت بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے جب وہ دوست اور خیر خواہ کے لبادے کے اندر آئے. اس وقت وہ بڑا گہرا وار کرتا ہے. اور یہی کچھ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ بالعموم، عرب دنیا ہو، کوئی مسلمانوں کا ملک ہو، بالعموم یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص ہم پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے اندر ملحدانہ بے دینیت والے افکار کب آ گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اب آپ کہیں گے آپ نے یہ بات کیسے کر دی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. پچھلے دنوں ایک کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے لوگوں نے سٹیٹس پر لگایا ہوا، اس کو شیئر کیا ہوا. وہ بندہ پوچھتا ہے، ایک بزرگ سا ہے، اب وہ میتھ کا ٹیچر ہے، ریاضی دان ہے، ریاضی جانتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، جو ریاضی جاننے والے ہیں وہ اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. المیہ تو یہ ہے ہمارے ہیں، بڑے اچھے سمجھدار لوگوں کو وہ کلپ شیئر کرتے ہوئے، اس پر تبصرے کرتے ہوئے، اس پر ہنستے ہوئے دیکھا گیا. حالات تو ہمارے یہ ہیں. وہ جو کوئی پوچھتا ہے غلط فہمی کیا ہوتی ہے، آگے سے وہ جواب دیتا ہے غلط فہمی یہ ہوتی ہے، ایک بندہ پاکستان سے سفر کر کے جاپان جائے اور کہے ہمارے جیسے بن جاؤ. وہ سچ بولنے میں ایک نمبر پر، اور پاکستان کا 141 پتہ نہیں کتنا اس نے نمبر بتایا، ہمارا سچ بولنے میں وہ نمبر. کہتے ہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے. اب بظاہر دیکھنے میں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی ہنسنے والی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ جو کہنے والا ہے یا تو اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یا پھر وہی بات ہے دین پر وہ کاری ضرب لگا رہا ہے کسی اور طریقے سے انداز بدل کر. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی دعوت چھوڑ دے. جاپان میں کچھ آتا ہے، کسی اور ملک میں جاتا ہے غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے. ہم کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو یہ کہہ کر دعوت دے میرے جیسے بن جاؤ، اس کا یہ طریقہ غلط ہے. مسلمان غیر مسلم کو دعوت دے اسلام کی، میرے اور آپ کے عمل کی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے، کیا سارے کا سارا دار و مدار سچائی اور ایمانداری پر ہے؟ آخرت میں جو کامیابی کے فیصلے ہونے ہیں صرف سچ بولنے اور ایمانداری پر ہونے ہیں؟
ہرگز نہیں۔ آخرت میں کامیابی ناکامی کے فیصلے کے لیے بنیاد عقیدہ توحید ایمان اور اسلام ہے۔ ہمارے اندر لاکھ برائیاں صحیح، ہمارے اندر ہزاروں کوتاہیاں صحیح، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم اسلام قبول کرنے والے دنیا کے 6 ارب سے زائد غیر مسلموں سے کئی درجے بہتر ہیں۔ میں یہ بات آپ کو خوش فہمی میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ ان حقائق کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو کتاب و سنت کے حقائق ہیں۔ یہ تو منافقوں کا کام تھا، آپ نے سنا ہوگا، اس سے تو انگریز ہی اچھے تھے۔ وہ پل بنا کر گئے جناب، 150 سال گزر گیا، وہ ختم ہونے کا نام لیتا، اور ہمارا مسلمان ٹھیکیدار بناتا ہے چند سالوں کے بعد ختم۔ اس سے تو انگریز ہی اچھے تھے۔ یہ وہ غلامانہ ذہن ہے کہ جو آپ کی ذہنیت، آپ کی نسلوں کی ذہنیت بنائی جا رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ منافقین کا شیبہ اللہ نے بتایا ہے، ان کی علامت بتائی کہ وہ کافروں کو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ جو کافر ہے، یہ جو بت پرست ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، رب کے دشمن، رسولوں کے دشمن، منافقین کہا کرتے تھے یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہے، اور آج کی زبان میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے، زیادہ عقل مند ہے۔ اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، ایک باشعور کافر ایک بے شعور مومن سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، بالکل غلط سوال ہے۔ دشمن کے حملے کو سمجھیے اور اس کے وار کو سمجھیے، اس نے کس طرح سے آپ کے دین کی جڑوں پر غیر محسوس مگر کامیاب وار کیا ہے۔ اس میں وہ افراد بھی اس سے متاثر نظر آتے ہیں جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، لاشعوری طور پر اس طرح کی باتیں شیئر کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، لوگوں کو بھیج رہے ہیں۔ ایک اور پوسٹ دیکھنے کو ملی، عبادت گزار بننا بڑا آسان ہے، سچا اور دیانتدار بننا بڑا مشکل ہے۔ کیا بات ہے، دھڑا دھڑ ہم شیئر کریں گے، اس کو اسٹیٹس پر لگائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ملحد اور لادین نے آپ کے دین کے نظام عبادات کے اوپر کس طرح سے گہری ضرب لگائی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ عبادت گزار بننا بڑا آسان ہے، سچا ایماندار بننا بڑا مشکل ہے۔ بظاہر بڑا خوبصورت جملہ، بڑا بہترین جملہ، لیکن حقیقت میں اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو قربانی کے موقع پر کہہ رہے ہوتے ہیں، جن کو بیچارے جانوروں پر ترس آ رہا ہوتا ہے، اربوں روپیہ بہا دیا، جانوروں کا خون بہا دیا۔ اب جناب 3 دن کے اندر لاہور میں 54 کروڑ کی خریداری ہوئی پتنگ ڈور کی، اس کے اوپر موت، سانپ سونگ گیا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس پتنگ بازی سے کون سی ملک و ملت کی ترقی ہوگی؟ کون سا انسانی فلاح کا کام ہو رہا ہے؟ کم و بیش 20 حادثات اب تک پیش آ چکے ہیں، خاموش وہاں پر۔ اور ہم جب اس طرح کے جذباتی جملے اس طرح کے لوگوں کی طرف سے دیکھتے ہیں، ہم بھی جناب اس کو لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ دشمن کا وار ہے تیرے دین کے اوپر، تیری نماز پر، تیری اذان پر، تیرے روزے پر، تیرے حج عمرہ عبادات قربانی کے اوپر، یہ اس کا وار ہے۔ باطل کو حق کی شکل میں دشمن پیش کر کے تیرے دین کے اوپر کاری ضرب لگانا چاہتا ہے۔ ہم کب بیدار ہوں گے، کب ہوشیار ہوں گے؟ وہ اتنے بڑے منصوبے بنا کے بیٹھا ہے اور ہم وہی غفلت، لاپرواہی اسی کے اندر پڑے ہوئے۔ یہ حقائق کو مسخ کرنے کا جو فتنہ ہے، اس کی ایک شکل آج کے دور میں خاص طور پر یہ بھی ہے، اور اس پر میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا ہے جی؟ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق دو۔ اور یہ عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ وہ حقوق دو جو عورت کو مغرب اور یورپ میں دیے جاتے ہیں۔ لباس پہنے نہ پہنے یہ حق دے دو، باپ بھائی سے آزاد ہو،
چار دیواری خاندان سے آزاد ہو، یہ حق دے دو. اور اس سے عام ایک مسلمان کیسے متاثر ہوا وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں یہاں پر آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجئے. ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کی، تربیت کرنا چھوڑ دی، ماؤں نے چھوڑ دی، باپ نے چھوڑ دی، بڑوں نے چھوڑ دی. اگر ہماری بیٹی کہیں بیاہ کر چلی گئی اور گھر والوں نے اس کو یہ کہا کہ گھر کا کھانا پکا دو، اضافی کام نہیں. یہاں پر یہ بھی میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، ایک خاتون پورے گھر کا کام کر رہی ہے، باقی آرام سے بیٹھی، یہ بھی زیادتی ہے، غلط بات ہے یہ. لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے گھر کا کھانا پکا دو، خامند کے کپڑے دھو دو، اور آگے سے وہ کہے جی میں تو آزاد ہوں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے کپڑے خود دھو لو، جو چاہیے خود لے لو، میں کوئی نوکرانی بن کر نہیں آئی، یہ وہ فیمنزم ہے اور یہ وہ دشمن کا وار ہے جو آج آپ کے گھروں خاندانی بنیاد کی نظاموں کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے. آپ کے خاندانی نظام کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے یہ جملہ. اور اس طرح کا تاثر، اس طرح کی سوچ، گھر کا کام کرنے کو نوکرانی ہونا تصور کر لیا گیا. ادھر نبی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جامع ترمذی کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی کی بیٹی چکی خود چلایا کرتی تھی. چکی چلا چلا کر ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. سیدنا علی شوہر نامدار خامد نے فرمایا فاطمہ ابا جان کے پاس جائیں، اپنے والد محترم کے پاس جائیں، ان کو کہیں کوئی خادم دے دے، خدمت گزار دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں، سیدنا علی بھی ساتھ ہیں. آپ نے خدمت گزار نہیں دیا بلکہ ایک وظیفہ سکھایا جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. آپ نے یہ تو نہیں کہا حضرت علی کو میری بیٹی سے گھر کے کام کراتے ہو، میری بیٹی کی توہین کرتے ہو. ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی سے، نبی کی شہزادی سے بڑھ گئی. عجیب معاملہ ہے. اور یہ جو گھر گھر کے اندر ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، یہ ٹیوشن پڑھائی جا رہی ہے آپ کی بچیوں کو، آپ کے گھر کی عورتوں کو کس طرح سے بغاوت کرنی ہے خاندانی نظام سے اور گھر کے ان معاملات سے. ہماری بیٹیاں صدیق اکبر کی بیٹی سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتی. بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے لیے گٹھلیاں میں تقریباً 2 میل دور سے جا کر اٹھا کے آیا کرتی تھی. گھوڑے کی بات ہو رہی ہے، حضرت زبیر خامد کا کھانا بنانے، کپڑے دھونے کی بات نہیں ہو رہی، گھر میں جھاڑو لگانے کی بات نہیں ہو رہی. جی داماد ایسا چاہیے جو ہماری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھے، ایسا داماد ہم قبول کریں گے. کام کو ہاتھ بھی نہ لگانے دے، نوکرانیاں وہ وہاں پر لا کر رکھ دے. اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت علی کو میری بیٹی کو نوکرانی فراہم کرو، تمہاری ذمہ داری ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا سیدنا زبیر اپنے داماد کو میری بیٹی تمہارے گھوڑے کی گٹلیاں اٹھا کر لائے اس لیے تمہیں دی تھی. نہیں، یہ مسلمان عورتوں کی شان تھی. جب عورتیں صحیح معنوں میں مسلمان ہوا کرتی تھیں اور ماں باپ رسول اللہ جیسے، سیدنا صدیق اکبر جیسے ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام جیسے ہوا کرتے تھے، تو خاتون جس گھر میں جاتی تھی وہاں پر پوری ذمہ داریاں سنبھال کر اس گھر کو جنت بنا دیا کرتی تھی. اور آج امت کی بچیوں کو سبق پڑھائے جا رہے ہیں، خامد تھپڑ مارے بدلے میں یا تو تھپڑ مارنا یا طلاق لے کر میکے چلی جانا.
یہ آپ کی بچیوں کو سبق پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی شر ہے جو آج ہمارے خاندانی نظام کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ باتیں اس تعلق سے بہت تھیں، آخری ایک انتہائی اہم بات، یہ جو حقائق کو مسخ کرنے، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنے کا فتنہ ہے، وہ ایک توہین مذہب بھی ہے۔ پچھلے دنوں بڑا معاملہ یہ ہوا تھا توہین مذہب کے حوالے سے، جی اتنے جھوٹے کیس ہیں، فلاں ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی تھیں۔ اب 5-6 لوگوں کو ضمانت مل گئی جن پر توہین مذہب کا کیس تھا۔ ایک اس بندے کو ضمانت دی گئی جو اپنے آپ کو ابلیس کا پیغمبر کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا جو توہین آتی ہے نا، میں خود نہیں کرتا، میں ابلیس کا نبی اور پیغمبر ہوں، ابلیس مجھے وحی کرتا ہے، اس لیے میں توہین لکھ کر سوشل میڈیا پر ڈالتا ہوں۔ پچھلے دنوں چپکے سے ضمانت دے کر ملک سے اس کو فرار قرار دیا گیا۔ اب کچھ نام نہاد لبرل سیکولر سکالر قسم کے اس ٹائپ کے لوگ جو نرے جاہل، چٹے جاہل، وہ ان توہین کرنے والوں کے دفاع میں آ گئے ہیں میدان میں۔ ٹی وی پروگراموں پر بھی ایسے لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے۔ قرآنی آیات کا غلط، وہی بات ہے، حقائق کو مسخ کرنا، وہ جی شرک اللہ کی گستاخی ہے۔ اگر اس گستاخی کی توبہ ہو سکتی ہے سورہ فرقان کی آیات کا حوالہ دے کر، من چاہی تشریح پیش کر کے، تو توہین رسالت کے قانون کے اندر توبہ کی شک کیوں نہیں ایڈ ہو سکتی؟ اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں، لوگ ان کو امام کا درجہ دیتے ہیں، لوگ ان کو اسکالر، پتہ نہیں مذہبی رہنما، لیڈر، پتہ نہیں کیا القابات دیتے ہیں۔ یہ وہی ایک مشن ہے، وہ اہداف ہے جس کے مطابق یہ نام نہاد جدت پسند سیکولر لبرل طبقہ یہ کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر اگر یہ بات ہے کہ توہین رسالت کے قانون میں توبہ کی شک ایڈ ہونی چاہیے، تو پھر جو قتل کا قانون ہے، قتل کی سزا کا قانون ہے، اس میں بھی توبہ کی شک ایڈ کر دو۔ ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے، شک ایڈ کر دو، اگر وہ مرنے والے کے ورثاء سے معافی مانگ لیتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ کو معاف کر دیا۔ پھر یہ مقدمے چلانے کی، سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت؟ ریپ کی جو سزا ہے اس کے اندر بھی توبہ کی شک ایڈ کر دو۔ آپ دشمن کے وار کو سمجھیے، قتل کا قانون، ریپ کا قانون، چوری کا قانون وغیرہ وغیرہ، یہ قانون، اس کے بارے میں دشمن کبھی نہیں کہے گا توبہ کی شک ایڈ کر دو۔ توہین رسالت ہی کیوں؟ توہین مذہب ہی کیوں؟ کیونکہ ان کے مغربی آقاؤں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر موجود توہین رسالت کے قانون کو بے اثر اور بے وقت کر دیا جائے۔ یہ تو مذاق بن جائے گا نا پھر۔ جو جتنی بڑی گستاخی کرے گا وہ کہے گا جی میں اب سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو۔ نبی کی توہین کرے، قرآن کی توہین کرے، اہل بیت اطہار کی توہین کرے، رسول اللہ کے اصحاب کی توہین کرے، مقدسات کی توہین کرے، جی معافی تو مانگ رہی لا، یہ تو مذاق بن جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہی تھا، اس طرح کے لوگوں سے آگاہ رہنے کی اور ہوشیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس فتنے کو پہچان کر اس سے اپنے آپ کو اور اپنی نوجوان نسلوں کو بچانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطل کی بھی پہچان نصیب فرمائے، اس قدر بصیرت اور علم ایمان کا نور ہمیں عطا فرمائے کہ ہم باطل کو بھی پہچان سکیں، فتنے اور شر کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.